بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہباں نہیں پڑھتے. اور یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے موبائل تو پڑھ لیتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. محترم سامعین، گلشن سکت پور کے نوشگفتہ پھولوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ اور ایک حدیث شریف تلاوت کی ہے، جس میں علم کی فضیلت اور اس کی اہمیت بتلائی گئی ہے. ایک طرف دینی علم اور ایک طرف عصری علوم. آج کل مسلمان عصری علوم کی طرف زیادہ اور دینی علوم کی طرف کم توجہ دے رہا ہے. مسلمانوں کے اندر ایک چیز یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارا بچہ اب قاعدہ پڑھنے لگا ہے، ہمارا بچہ اب حروف کو پہچاننے لگا ہے، اب اس سے آگے کیا چاہیے. قاعدہ اور حروف کے جاننے کے بعد ہم اپنے بچوں کو اسکول اور کالج میں بھیج دیا کرتے ہیں. ہم دینی تعلیم ان کو نہیں دیتے، ہم ان کو نہیں بتاتے کہ ہمارے آخری نبی کون ہیں، ہم ان کو نہیں بتاتے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا تعارف اپنے بچوں کو کرانا چھوڑ دیے. ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ یہ جان لے کہ دنیا میں کتنے ملک ہیں، ہندوستان میں کتنے شہر ہیں اور کتنے قصبے ہیں. لیکن اگر سیرت کی بات آتی ہے، دینی علوم کی بات آتی ہے، تو اس سے ہم لوگ بہت دور ہو چکے ہیں. مدارس اسلامیہ جس پر حکومت کی ہر وقت نظر رہتی ہے اور مسلمان اسی کی طرف توجہ نہیں دے رہا ہے. غیر تو سمجھ گئے ہیں کہ ہم اگر مدارس کو پکڑیں گے، مدارس میں جو تعلیم دی جاتی ہے اگر ہم اس کو بند کریں گے تو مسلمان کمزور ہوں گے. لیکن مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. مسلمان تو اب عصری علوم کی طرف اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ ہمارا بیٹا انجینئر بن جائے، ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، ہمارا بیٹا جسٹس بن جائے. کیا علماء جسٹس نہیں بنے؟ کیا حفاظ کرام وکیل نہیں بنے؟ کیا علماء ڈاکٹر نہیں بنے؟ سب کچھ بن سکتے ہیں، لیکن جب ہمارے اندر عزم مصمم ہوگا تب. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اگر عالم بنا لیں گے، اپنے بچے کو حافظ بنا لیں گے تو ہم ڈاکٹر نہیں بنا پائیں گے. میں تو یہ کہتا ہوں اگر آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے تو ڈاکٹر بننا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. عالم کو اگر جسٹس بنائیں گے تو اس کے لیے جسٹس بننا آسان ہو جائے گا. لیکن مسلمان اسی غفلت میں ہیں کہ ہمارے بچے بس عصری علوم کی طرف رہیں. دینی علوم ہم بس قاعدہ اور حروف پہچاننے کے لیے کافی ہیں. آج مدرسوں کے حالات دیکھیے، مدرسوں میں بچے گھٹتے ہی جا رہے ہیں. درجہ 1 میں پہنچے، 2 میں پہنچے، اسکول میں بھیج دیے، کالج میں بھیج دیے، کیا فائدہ رہا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم پہلے دیں، اس کے بعد عصری تعلیم دیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ عصری تعلیم نہ دیں، لیکن دینی تعلیم دینا ضروری ہے. ابھی میں نے حدیث پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. قرآن کو سیکھنا صرف حروف کا سمجھ جانا نہیں ہے،
قرآن کو سیکھنا صرف یہ نہیں کہ ہم قاعدہ پڑھ لیے بس حروف جان گئے بس قرآن پڑھ لیں گے۔ ایک عالم ایسے ہی نہیں 8 سال اپنا لگا دیتا ہے، پھر جب وہ عالم بن کے آتا ہے پھر عوام ہی اس پر تنقید کرتی ہے۔ عالم بھی ایک انسان ہی ہے عوام کی طرح، بس اس کو ایک فضیلت حاصل ہو گئی، قرآن کا مطلب، قرآن کی تفسیر، قرآن کا مفہوم سمجھنے لگا، یہی بڑھانا اس کے اندر۔ مسلمانوں، عصری تعلیم بعد میں، پہلے دینی تعلیم دینا ضروری ہے۔ آج ہم تنقید تو کر دیتے ہیں علماء پر، کیا ہم نے تاریخ اٹھا کر دیکھی علماء دیوبند کی؟ کیا ہم نے علماء کی تاریخ دیکھی؟ یہی سکت پور کی بات کر رہا ہوں کہ کئی لوگ ہم سے کہے کہ علماء کیا کرتے ہیں۔ NRC کا وقت آیا، علماء نہیں تھے۔ NRC کے وقت، CAA کے وقت پروٹیسٹ علماء نہیں کیے، کیوں نہیں کیے؟ ارے تاریخ اٹھا کر تو دیکھیے، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں جا کر تو دیکھیے کتنے لڑکے گرفتار ہوئے، گھنٹہ گھر لکھنؤ میں جا کر دیکھیے۔ آزادی ہم بھول گئے، علماء پر تنقید کرنے لگے۔ اگر یہ مدارس، اگر یہ علماء نہ ہوتے ہمیں آزادی کون دلاتا؟ غیر ہمیں سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ جاؤ مولانا حسین احمد مدنی کے حالات پڑھ کر دیکھو، مولانا رشید احمد گنگوہی کے حالات پڑھ کر دیکھو، یہ سب آزادی میں شریک تھے۔ دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی، اسی محض پر رکھی گئی کہ ہندوستان کو آزاد کرایا جا سکے۔ آج ہم مدارس ہی کو حقیر نظروں سے دیکھ رہے ہیں، آج ہم مدارس ہی کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، علماء کی قدر نہیں کر رہے ہیں، حفاظ کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ جب علماء اور حفاظ کی قدر نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر حالات تو آئیں گے، ظالم بادشاہ مسلط ہوگا۔ اپنے اندر دینی تعلیم کا جذبہ پیدا کیجئے، اپنے بچوں کو عالم بنائیے، اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، اس کے بعد عصری تعلیم آپ خوب دیجئے، ہم نہیں روک رہے ہیں، لیکن پہلے دینی تعلیم دیجئے۔ اور ایک یہ رواج آ گیا ہے، آدھے سے زیادہ یہاں پر ہیں جو ٹوپی نہیں لگائے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے آ رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو رہے ہیں، پھر بھی ہمارے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہیں۔ جب ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے کالج میں بھیجیں گے تو وہ ٹوپی لگانا کیسے سیکھیں گے؟ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں تو بھیج دیتے ہیں، یہیں پر اسکول ہیں، میں نے بچوں سے پوچھا کیا پڑھائی ہوتی ہے، بتایا گیا وندے ماترم اور کفریہ کلمات کہلائے جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کیجئے۔ ہم اپنے بچوں کو 20,000 10,000 روپیہ مہینہ دے کر اسکول اور کالج میں پڑھاتے ہیں، پھر ایمان نہ رہے گا تو کس کام کا وہ بچہ؟ ہمارا بچہ اگر اسکول سے کافر ہو کے نکل رہا ہے تو ہم کس لیے بھیج رہے ہیں وہاں؟ اپنے بچوں کی فکر کیجئے، دینی تعلیم دیجئے، اس کے بعد عصری تعلیم دیجئے۔ میں انہی چند بات پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔